بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مسجد میں جمع فرمایا اور دین کی نسبت سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک توفیق یہ بھی عطا فرمائی کہ کچھ دین کی بات سنے اور سنائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہہ دوں کہ بھائی مسجد میں بیان کرنے والا کوئی آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں مسجد کا یہ چھوٹا احاطہ ہے، چھوٹی کم جگہ ہے، تو اس لیے جو ایران سنتیں پڑھنے والے وہ آگے سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا جو پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں، مل کر کے بیٹھیں، تاکہ آنے والوں کو پیچھے پریشانی نہ ہو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ڈرنا، یہ مضمون، مگر اسی میں تمام باتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کچھ دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مگر آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ نمازوں سے دور، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے پہ تلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے پر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا استہزاء، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہنستا ہے، کوئی چھوٹی بات چوک ہو جائے اس پر ہنستا ہے۔ آج مسلمانوں کو شرم کرنی چاہیے، اپنے اوپر شرم آنی چاہیے کہ اتنے موجودہ حالات کے اندر مسلمان گھرے ہوئے ہیں، مگر اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ کی عطا دیکھو اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں محفوظ اور معمول رکھا ہوا ہے۔ ورنہ پوچھو مسلمانوں سے، ان فلسطین کے مسلمانوں سے کہ ایک ایک لمحہ کیسا ان کے اوپر گزر رہا ہے، پوچھو سیریا کے مسلمانوں سے کہ ایک ایک لمحہ ان کے اوپر کیسا گزر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہاں معمول عطا فرمایا، امن عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ آج اگر مسلمان گناہ کرتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ نہ ہوتا کہ اللہ اگر میری امت میں سے کوئی گناہ کرے، اللہ اس کے چہرے کو نہ بدلنا۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ گناہ کرتے تھے، رات کو سوئے، صبح کہیں خنزیر کی شکل میں بدل گیا، کہیں کتے کی شکل میں بدل گیا، کہیں بندر کی شکل اللہ نے بدل دی، صرف گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ انسان دن بھر پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے، مگر اللہ اس کو روزی کھلا بھی رہا ہے عزت کے ساتھ میں، اور اللہ اس کو پلا بھی رہا ہے عزت کے ساتھ میں، اور اللہ نے اس کی عزت کو بچا بھی رکھی ہے۔ اگر اس ہاتھ سے گناہ ہوا تو اس ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ مثال یہ سمجھ لو، ایک بندے نے گناہ کیا اور آپ کا خاص دوست تھا، اس نے دن بھر گناہ کیے، تو اس کو پتہ ہی نہیں رہے گا کس نے کہ گناہ کر کے آیا ہے کہ نہیں گناہ کر کے آیا ہے۔ اللہ نے اس کی عزت کو بچایا، اور یہ صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آج مسلمان اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے حاکم مسلط ہو گئے ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ارے ظالموں، میں تو کہوں گا کہ خود مسلمان ظالم ہیں، اس لیے کہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کے احکام کو توڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ پھر کس بات کا رونا روتے ہو مسلمانوں کہ ہمارے اوپر وہ حاکم مسلط ہو گیا، ہمارے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے۔
ہم نے اپنے جانوں پر خود نے ظلم کیا ہے، اللہ کے احکاموں کو توڑ دیا۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، صرف جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی دکھانے کے لیے آتے ہو کہ ہم جمعے میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، صرف دکھانے کے لیے۔ ارے حضرت نماز تو آپ سمجھے 100% میں سے صرف 2% نماز جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ صرف 2% ہے 100% میں سے، باقی نمازی کہاں ہے؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کی مطلب ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کے احکاموں کو توڑ دیا، نمازوں کو ہم نے اپنے پشت پیچھے ڈال دیا، نہ ہمیں اپنے دین کی فکر، نہ ہمیں اپنی نسل کی فکر، کیا آگے ہماری آنے والی نسل کیا کہے گی ہم کو؟ جیسا بڑے کرتے ہیں چھوٹوں کے اوپر خود بخود اس کا اثر پہنچتا ہے، جیسے چھوٹے بڑوں کو کرتا ہوا عمل دیکھتے ہیں، چھوٹوں کی زندگی میں وہ عمل خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم کچھ بنے اور ہمارے بچے بھی کچھ بنے، تو اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، اور ان کو بھی بتاؤ کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، ان کو بھی بتلاؤ نماز کا شوق، ان کو دلاؤ نماز کا شوق، قرآن کا شوق ان کو دلاؤ، نماز پڑھو، خود بھی پڑھو، قرآن پڑھو اور خود بھی پڑھو۔ جب اولاد یہ دیکھے گی تو خود بخود ان کی زندگی میں یہ عمل داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ آج اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہم نے اب تک نفس کا محاسبہ کریں کہ اب تک کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، اور پھر ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب لیں گے اس وقت کیا جواب دے گا؟ ارے محشر کا تو بہت دور کی بات، قبر میں ہی دیکھ لیجئے، ایک بندہ وہ ہے جو 5 وقت نمازی ہے، سچا پکا نمازی ہے، جو کوشش یہ کرتا ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش یہ رکھتا ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو، کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کا کوئی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو مجھ سے نہ چھوٹے، مجھ سے فوت نہ ہو جائے۔ جب وہ اس کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر کے فرشتے قبر خود اس سے کہتی ہے کہ اے بندے، آج تیرا آنا مبارک ہو، آج تیرا آنا مبارک ہو، اس لیے کہ جب تو میرے اوپر سے چلتا تھا تو میں تو تجھ کو طلب کرتی تھی کہ کاش کہ تو جلدی سے میرے پاس آ جائے۔ اور پھر قبر اس سے کہتی ہے کہ جب آج تو میرے پاس آ گیا تو آج تو میرے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ تو حد نظر بندے کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے قبر کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے تو بندہ اٹھنے لیٹا ہوتا ہے تو اٹھ بیٹھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، جواب دے دیتا ہے ربی اللہ۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، جواب دے دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، آپ کے نبی کون ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہماری قبر سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ وہ بندہ جس نے دنیا میں دین اسلام پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ بندہ جو 5 وقت نمازی رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی کوشش یہ رہی ہوگی کہ مجھ سے دین کا کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو مجھ سے فوت نہ ہو پائے، جس نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہوگا، وہ کہہ دے گا ارے یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں گے اے اللہ اب اس سے سوال مت کیجیے، یہ میرا بن چکا ہے اور میں اس کا بن چکا ہوں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے وہ مسلمان جو سنتوں کو ترک کرتا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، چہرے کو سنتوں کو کٹاتا ہے، لباس یہودیوں جیسا، چہرہ یہودیوں جیسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے کہیں گے کہ اللہ یہ مجھ کو نہیں پہچانتا اور میں اس کو نہیں پہچانتا۔ یہ تو میں نے واقعہ بتلایا آپ کو، یہ اس کا تھا جس نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دی ہو۔ اسی کا اپوزٹ ایک بندہ جو نہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہو کہنے سننے سے، کبھی کبھی نماز روزہ رکھ لیتا ہوگا، کبھی کبھی قرآن، ورنہ ہمیشہ اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ جب وہ مرتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے اے بندے آج تیرا آنا نامبارک ہو، آج تیرا آنا نامبارک ہو، اور جب تو آ ہی گیا تو آج میرا سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ قبر اس کو اتنا دباتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ ایسے پسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قبر کی مثال دے کر کیسے فرمایا کہ اگر ہم انگلیوں کو ایسے داخل کریں تو ادھر کی پسلی ادھر میں ایسے داخل ہو جائے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے مکمل حفاظت فرمائے. ایسی داخل ہو جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبر کے پاس سے گزرا کرتے تھے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ عثمان تم اتنا کیوں روتے ہو؟ اور میں نے دیکھا ہے پوچھنے والے سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہو یا قبر پہ آتے ہو تو اس قدر روتے ہو. اتنا میں نے آپ کو تب بھی نہیں دیکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. آخرت کی جو منزل ہے وہ تو ہے، یہ سب سے پہلی منزل ہے. جو اس سے نکل گیا باقی منزلیں اللہ اس کے لیے خود بخود آسان کر دیں گے. ایک مرتبہ جو اس میں پھنس گیا بس آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا ہوا چلا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو بہت مختصر وقت تھا مگر دو چار باتیں اللہ نے زبان سے نکلوائی. مگر اس میں ایک بات یہ کہوں گا، آج اگر حکومت یا آج اگر حاکم ہمارے پر ظلم کرنے پر لگا ہے یا دوسرے لوگ آج ہمارے پر ظلم کرنے پر لگے ہیں، ہمیں دشمن کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں غلطی ان کی نہیں، خود ہماری غلطی ہے. آج ذرا اپنے گھر جا کر کے اس بات کو سوچنا کہ ہماری غلطی کس چیز پہ ہے. غلطی میں بدلا دو، غلطی ہماری کس چیز میں ہے. اللہ کے نبی کے احکام کو ہم نے توڑ دیا. اللہ کا احکام ہے ہم کو 5 وقت نمازی بننا تھا. اللہ نے ہم کو حکم دیا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزے رکھنے کا، مگر آج ہم سے یہ عمل بھی نہ ہو رہے ہیں. چھوٹی سی جماعت تھی صحابہ کی اور کفار و مشرکین کا پورا لشکر کا لشکر، مگر چھوٹی سی جماعت صحابہ کی ان پر غالب آ گئی اور وہ مغلوب ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی. آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کو کمانے کے چکر میں ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ ہم نے دیکھا کہ اذان ہو رہی کہ چل نماز کے لیے. جب دن میں اعلان ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اصل کامیابی یہ ہے میرے عزیزو، اصل کامیابی یہ ہے، وہ اصل کامیابی نہیں. آج دیکھا جاتا ہے دنیا میں جو امیر ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، وہ کامیاب شخص ہے. یہ سب سے بڑا ناکام شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. ایسی زندگی پر لعنت ہے، ہزار لعنت ہے ایسی زندگی پر جو پیسہ کمانے کے باوجود اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہ کرے اور اپنی اولاد کو دین اسلام نہ سکھائے. اپنی اولاد کو اسکولوں میں تو بھیجتے ہو، جوان لڑکوں کو تو بھیجتے ہو، وہاں خلط ملط ہوتا ہے. ایک لڑکے کے پاس میں بیٹھی ہے، فیس اگر اس طرح والوں نے کہا کہ 50,000 تو دینا پڑے گا، اور مدرسے میں بچوں کو بھیجتے ہو تو کیا کپڑے پھٹے چٹے ہیں، ناک بہ رہی ہے، بچے کی چل جا پڑھنے اسکول میں، مدرسے میں چلا جا، کر صاحب خود دیکھ لیں گے. کیا یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہم کو سکھلایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو سکھائی تھی، جو تعلیم ہم کو بتلائی تھی، آج ہم سے اس سے مستثنی ہو کر، اس سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارنے پر لگے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دین کو داخل کریں، اپنی اولاد کے دین کی زندگی کے اندر اسلام اور دین کو داخل کریں. آپ حضرات سے میں معافی چاہوں گا اگر میری کسی بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، مگر میں نے جو کہا حقیقت ہوتی ہے. آج ہم اپنے اوپر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر محاسبہ کریں کہ آج ہم نے اب تک اپنی زندگی میں اللہ کو کتنے عمل ہم نے راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، اور جو جس سے ناراضگی ہوتی ہے وہ عمل ہم نے کیے ہیں. پورا دن ہم سے وہ عمل ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کوشش کریں اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. چاہیے تو ہم کو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم ایسی دیں کہ وہ جب بڑے ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو لات نہ ماریں بلکہ ہماری عزت کریں. ایک اسکول میں جانے والا اگر وہ انجینئر بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، بڑا ہونے کے بعد وہ ماں باپ کو دیکھتا بھی نہیں ہے، لات مار دیتا ہے، ہولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو. اور ایک حافظ قرآن جس کی زندگی میں دین اسلام داخل ہے، بڑا ہونے کے بعد سب کچھ چھوڑ دے گا، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جو جنت تھی ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا، ٹکرا دیا، اور جو جہنم تھی اس کو ہم نے پیسے دے کر کے خرید لیا. جو مفت میں جنت میں اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو جہنم تھی اس کو ہم نے پیسے دے کر کے خرید لیا.
اور ایک آخری بات اور میں یہ عرض کر دوں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ لگ بھگ غالباً 2 سال سے میں قریب یہاں آتا ہوں، صاحب بلا دیں کچھ بات چیت کرنے کے لیے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ تو مسجد میں الحمدللہ اللہ نے بہت مسجد تعمیر کرا دی، یہ مکمل حصہ، دوسرا منزل بھی اور اب تیسرے منزل کا کام چل رہا ہے۔ اس لیے بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وسعت دی ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جو بھی وسعت دی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر میں دے، اللہ کے گھر کو بنائے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم دیں مگر ہمارا نام نہ ہو، تو اس میں قاری صاحب کو اکیلے تنہا آ کر کے لکھوا دے یا لے دے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی ایک بار